السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ یعنی سورت نمبر 2 پارہ 1 اور آیت 104 اور 105 کو لے کر، یعنی 104 اور 105۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں، اور اگر آپ میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور پیج پہ نئے ہیں، چینل پہ نئے ہیں، تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے، اور پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا، یا اور ایو دونوں الگ الگ کلمے ہیں۔ یا حرف ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ایو الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ بظاہر آپ کو ایک کلمہ لگ رہا ہوگا، یہ یا جو ہے الگ ہے اور حمزہ کو یا میں ملائیں گے، ایو ایوہل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور قصر ہے، یعنی 2 سے 2.5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ الذی یا مدہ، آمنو کھڑا زبر قائم مقام، الف مدہ کے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، نو واو مدہ۔ لا تقولو دونوں جگہ واو مدہ اور لا الف مدہ ہے، تینوں جگہ 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ راعینا را الف مدہ، عینا الف مدہ یہاں بھی۔ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، وقو و مدہ، اور لو پہ اگر رک جائیں گے تو واو پڑھی جائے گی، اور اگر ملائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں اخفاء حقیقی ہوگا، واو نہیں پڑھی جائے گی، لام کو نون میں ملائیں گے اور یہاں اخفاء حقیقی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے وا آ جائے گا، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ وَقُولُوا انظُرْنَا، اور رائے ساکنہ سے پہلے زبریہ پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے اور ضا کو بھی پر پڑھیں گے، کیونکہ ضا حروف مستعلیہ میں سے نا الف مدہ، واسمعوا واو مدہ ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ولل کا کھڑا زبر ہے قائم مقام الف مدہ کی، ری یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ فی ری عذاب علیم، عذاب
الف مدہ بن علیم اظہار حلقی. اظہار حلقی ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا، یہ حمزہ ہے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا میں سے حمزہ ہے. علیم یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہم ٹھہر رہے ہیں، رک رہے ہیں عارضی طور پر، تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. ٹھیک ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. ما يود الذين، ما الف مدہ، الذی یا مدہ، کفروا و مدہ اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ اور وا کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. من اہل الکتاب اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے. اہل الکتاب کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. ولا المشرکین، ولا المشری را کو باریک پڑھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے. کین یا مدہ ہے یا سکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے. ان ينزل عليكم من خير من ربكم، ان ينزل عليكم، یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا آ جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. ان ينزل عليكم من خير. کم میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام میں شفوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہتے ہیں. اور یہاں ادغام مثلین بھی ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ مخرج اور صفات کے حساب سے دونوں ایک ہی حرف ہے. علیکم من خیر، اور من خیر اظہار حلقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے. خیر، خیر من ربکم را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی تو یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے من ربکم. اور یہاں ادغام تام ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام تام یعنی ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے را ہے تو یہاں ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا. من خیر من ربکم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. واللہ، اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. قاعدہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو دونوں جگہ پر پڑھا جاتا ہے. یختص خا کو پر پڑھیں گے، تصو صاد کو بھی پر پڑھیں گے، دونوں حروف مستعلیہ میں سے. برحمتہ را پر پڑھی جائے گی، را کے اوپر زبر ہے، کڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. من یشاء، اور یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یہ آ جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. اور یہاں مد متصل ہے شا کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے. اس میں توسط اور طول ہے یعنی 2.5 سے 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں.
वल्लाहु दुल फज़्लिल अज़ीम। वल्लाह, अल्लाह के लम से पहले ज़बर या पेश हो तो अल्लाह का लम पुर पड़ा जाता है। और ये दुल फज़्लिल अज़ीम असल लफ्ज़ ज़ू है, ठीक है। वक्फ की सूरत में, वस्ल की सूरत में वाव नहीं पड़ी जाएगी, दाल को लाम में मिलाएंगे, फज़ वाद को पुर पढ़ेंगे, अज़ीम या भी ग़ा को पुर पढ़ेंगे। और या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा, और उसके बाद हम आर्जी तौर पर ठहर रहे हैं तो मद्द आरिस वक्फ़ी होगा, इसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ है। चलिए अब हम लोग इसको एक मरतबा मतन पढ़ते हैं। يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.